بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو جسم عطا فرمایا اور اس سے متعلق کچھ احکامات دے دیے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو مال عطا فرمایا اور اس سے متعلق بھی کچھ احکامات دے دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے جسم اور مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو مال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح سونا اور چاندی کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور اسی کا نام عشر ہے۔ عشر کا وجوب قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس پیداوار میں سے بھی جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے۔ دوسری جگہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق دے دو فصل کاٹنے کے دن۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی کھیتی جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو یا قدرتی چشموں سے سیراب ہوتی ہو یا خود بخود سیراب ہو جاتی ہو، کہ انسان کی اپنی محنت و مشقت کا اس کے اندر کوئی عمل و دخل نہ ہو، تو ایسی کھیتی کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی تو کل پیداوار کا 10واں حصہ آپ عشر دیں گے۔ یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 100 من گندم کے اندر 10 من گندم آپ نے عشر دینا ہے۔ اس کے برعکس ایسی کھیتی جو کنویں کے ذریعے سیراب ہو یا ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب ہوتی ہو یا ایسی چیزوں کے ذریعے سیراب ہوتی ہو کہ انسان کی اپنی محنت و مشقت کا اس کے اندر عمل و دخل ہو، تو ایسی کھیتی کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی تو کل پیداوار کا 20واں حصہ آپ عشر دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کل پیداوار 100 من گندم ہوئی ہے تو 100 من گندم کے اندر آپ نے 5 من گندم جو ہے آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا عامل بنا کر بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ ایسی زمینیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہوں یا خود بخود سیراب ہو جاتی ہوں، ایسی زمینوں کے اندر اگر پیداوار ہو تو کل پیداوار کا آپ نے 10واں حصہ عشر وصول کرنا ہے، اور ایسی زمینیں جو خود بخود سیراب نہیں ہوتی بلکہ کنویں اور ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب ہوتی ہوں، تو ایسی زمین کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی تو اس کے اندر آپ نے 20واں حصہ وصول کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ان دو احادیث مبارکہ کا کہ ایسی زمینیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہوں یا قدرتی چشموں سے سیراب ہوتی ہوں یا خود بخود سیراب ہو جاتی ہوں، یا ایسی زمینیں ہیں کہ ان کو سیراب کرتے وقت انسان کی محنت و مشقت کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو اس زمین کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی تو کل پیداوار کا آپ 10واں حصہ، یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 10 من گندم آپ نے عشر دینا ہے۔ اور ایسی زمینیں جو خود بخود سیراب نہیں ہوتی بلکہ کنویں ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں، تو اس زمینوں کے اندر جتنی بھی فصل ہوگی، جتنی بھی پیداوار ہوگی تو کل پیداوار کا 20واں حصہ آپ نے عشر دینا ہے۔ یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 100 من گندم کے اندر 5 من گندم آپ نے عشر دینا ہے۔